مالک صاحب، کیا مسلم لیگ نون کا جو اس وقت تعلق ہے یا جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ بہترین ہے اور کہا جاتا ہے ایگزیمپلری ہے جو تعلق اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ 2026 میں بھی ایسے ہی نظر آتا ہے یا اس کے اندر مشکل لمحات آ سکتے ہیں، کوئی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ اس سال کے حوالے سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ایک چیز بڑی میں ون لائنر آپ کو دوں گا منیب، کہ جو تعریفیں ہیں شہباز شریف کی فرام دا فیلڈ مارشل، ان کو شہباز شریف کی ذات تک رکھیے گا، اس کو یہ نہ ازیوم کیجیے گا کہ وہ پی ایم ایل این کی تعریفیں. کیپ دس فائن ڈفرنس دیئر. سو اگر پی ایم ایل این والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل بہت تعریف کرتے ہیں شہباز شریف کی، اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این بڑی قریب ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، بیکاز یہ سین نہیں ہے. اٹ از اے ویری پرسن اسپیسیفک تعریف، اینڈ آئی تھنک یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. جی جی بالکل. سو یہ وہیں پہ رک جاتی ہے. نائب صاحب، آپ کا اوپینین کیا مختلف ہے یا آپ جو اس سے پہلے اوپینین آیا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر نون لیگ اور سیشن اول تو ایک صفحے پہ رہیں گی غیر معینہ مدت کے لیے، لیکن ہٹی تو پھر نظام یہ نہیں ہوگا، پھر نظام اس سے کوئی اور ہوگا. اسارانہ صاحب، اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان جو یہ رومانس ہے بظاہر تو جاری ہے، اور شہباز شریف صاحب سونے کے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ہیرے والا بھی مل جائے. تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر آپ کا ایک خدمت گزار بہت اچھا ہو تو اس سے اچھا نہیں مل سکتا. تو چوائسز تو بدلتی رہتی ہیں اور بدل بھی سکتی ہیں. کلاسا صاحب، آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے، آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ رومانس یہ جاری رہے گا. ان دونوں کی مجبوری ہے کہ یہ اس وقت جو خان صاحب ان کے مشترکہ تھریٹ ہیں، سو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ میں مجھے تو کوئی ایسا اختلافات ابھی ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور کوئی ایسی چیز ہے نہیں درمیان میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. ماضی میں ہوتا تھا کہ جو اس وقت جرنل ہوتے تھے ان کو وہ چاہیے ہوتی تھی، ان کو ایکسٹینشن چاہیے ہوتی، جس کی وجہ سے پرابلم آنے شروع ہو جاتے. حکومت انکار کرتی تو پرابلم ہوتے تھے. میڈیا دیگر فورسز آپ کو نظر آتی تھی ایکٹیو ہو گئی حکومت کے خلاف. اب کی دفعہ انہوں نے اس مسئلے کو پہلے ہی حل کر دیا ہے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی دے دیا ہے، وہ ڈیفنس فورسز کے ایک طرح کا انہوں نے اس کا ان کو چیف بھی بنا دیا ہے، پلس پھر انہوں نے 5 سال بھی دے دیے ہیں. سو کس بات پہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم یا نون لیگ کے ساتھ کوئی اپنا پرابلم پیدا کرے گی؟ آئی کانٹ سی دیٹ. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو سیم پیج ہے، یہ سیم پیج مجھے تو چلتا لگ رہا ہے، انلیس کوئی بہت بڑا بلنڈر، کوئی بہت بڑی بات. ہاں، نواز شریف صاحب ہوتے تو میرا خیال ہے پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ کسی وقت بھی پھڈا ہو سکتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے جو سٹائل رکھا ہے اس سے تو مجھے کوئی پھڈا ہوتا کوئی اس وقت نہیں نظر آ رہا. اور ان کو جب تک خان صاحب جیل میں ہے اور خان صاحب ان کے لیے تھریٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے، تو فی الحال تو کوئی ایسی کاز آف وری مجھے ان دونوں کے لیے نہیں نظر آ رہی، فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. علینا شکری صاحبہ، کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ اچھا جی، ہر دور میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، بالخصوص 2018 کے بعد سے تو یہ جو اصطلاح ہے سیم پیج والی، وہ تو بہت زیادہ زور پکڑ گئی تھی. تو ہمیں یہی کچھ بتایا اور سمجھایا جاتا ہے کہ رشتہ بڑا مثالی ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کے درمیان. اور سیم پیج جو ہے وہ بظاہر اس سال تو نظر آ رہا ہے کہ جو ایک پیج تھا وہ ایک پیج سے اب وہ ایک کتاب کے فارم میں آ گیا ہے. اور لیکن پھر اگین وہی والی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ پاکستان میں یو کین ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ بٹ دا پاسٹ. کب وہ سیم پیج یا وہ پوری جو کتاب ہے وہ پھٹ جائے، اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی موو ہوتی ہے جو کہ کبھی کبھار ایک بڑے ایک فرکشن کا باعث بن جاتی ہے. اور یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اور ابھی تو ہمیں بہرحال بڑے وہ ہائیبرڈ پورے نظام کے فوائد گنوائے گئے پچھلے پورے سال، جو کہ کانسٹیٹیوشنلی فارملائز بھی نہیں تھا، لیکن پھر اس کو سارا کانسٹیٹیوشنل کور بھی دیا گیا. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر یہ 90s میں ہوتا تو یہ بڑا سود مند ہمارے لیے بڑا فائدہ مند رہتا. سو لیٹس سی جی، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر بالکل سویلین اور جو ملٹری قیادت ہوتی ہے ان میں ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، اور اس سے پھر ہم جو ڈیلیورنس دیکھتے ہیں جس میں زیادہ تر جو سویلین گورنمنٹس کے کام ہیں ان کو کرنے والے، ان کو انشور کرنا ہوتا ہے تاکہ گورننس پہ آپ کے کوئی آنچ نہیں ہے، گورننس پہ کوئی سوال نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف میں گروپنگ اب کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی بھی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں بشرا بی بی صاحبہ کو بیل پر رہائی ملتی ہے اس سال اگر، تو کیا وہ باہر نکل کے وہ پارٹی کو متحد کر پائیں گی، معاملات کو درست کر پائیں گی، یا یہ اب ناممکن نظر آتا ہے؟ مالک صاحب
मसला यहाँ पे एक ट्रस्टवर्दी आर्बिटर का है। कौन आर्बिट्रेट कर सकता है? अंदरूनी मुल्क, हमारे अंदरूनी तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा, अनलेस कोई ऐसा बंदा शख्सियत हो जिसकी बात पे सारे एतबार करें। अब इशू क्रेडिबिलिटी का, इंटरनेशनली कोई सपोर्ट नहीं है। भुट्टो साहब का मसला बना, लीबिया भी इन्वॉल्व हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, नवाज शरीफ हुए तो जनाब हरेरी साहब ने जहाज भेज दिया, सऊदीज इन्वॉल्व हो गए, दूसरे हो गए। चाइना नहीं सपोर्ट कर रहा, यूएई नहीं कर रहा, सऊदीज नहीं कर रहे। ट्रंप पे उम्मीदें लगाई हुई थी पीटीआई ने, ट्रंप साहब टोटल इस दूसरे कैंप में बैठ गए। तो इंटरनेशनल आर्बिटर कोई नहीं है, अंदरूनी आर्बिटर कोई नहीं है। यहाँ पे इतना ज्यादा मिसट्रस्ट है कि जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं भाई लोगों से भी, दूसरों से भी, वो कहते हैं चलें इमरान खान से बात करेंगे, गारंटी कौन करेगा कि अपनी जगह पे कायम रहेंगे। इमरान खान का इनके ऊपर टोटल मिसट्रस्ट है कि जी मेरे से इन्होंने ये हाथ किया है, मेरे साथ ये किया है। ये मिसट्रस्ट की फजा बहुत ज्यादा है। और मुझे अब लग रहा है कि जिस लेवल पे बातें चली गई हैं, ये शायद बुशरा बीबी से भी बात आगे चली गई है। और इसमें कोई ना कोई तो मैसेजिंग पॉजिटिव अगर नहीं भी कर सकती है कि पीटीआई, तो कम से कम नेगेटिव को टोन डाउन कर लें। अगर मुनीर मैंने आपसे बात करनी हो जी, मैं अगर रोजाना आपके साथ गाली गलोच करूंगा, आप चाहेंगे भी तो आप मेरे से बात नहीं कर सकते। कोई लोग कहेंगे देखें यार मालिक ने तो गर्दन पे घुटना रख के बात करने पे मजबूर कर दिया। दे themselves आर मेकिंग इट इम्पॉसिबल कि दूसरी साइड से कोई 2 कदम पीछे ले सके, और दूसरी साइड सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है। न्याय साहब, आपका ओपिनियन क्या मुख्तलिफ है या आप जो इससे पहले ओपिनियन आया है उससे एग्री करते हैं? बुश बीबी रहा भी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर 2 सूरत हाल है। इमरान खान साहब की सियासत अब्दी नींद सो जाती है। इमरान खान साहब की सियासत हमेशा हमेशा के लिए ज़ाती उनकी सियासत, इमरान खान की ज़ात की हद तक सियासत जो है हमेशा हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दी जाती है। तो फिर मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी जो है जो जानशीन कह लें या जो उनका बयानिया है, वो उसकी हकूक़ मलकियत जो है वो हलीमा बीबी के पास आ चुके हैं। और बुशा बीबी को भी इमरान खान साहब के साथ रखा जाएगा। पता नहीं एक उस सूरत में सेशन क्या फ़ैसला करती है कि सेशन ने पहले बुशा बीबी को निकाला था तो शायद उनका तजर्बा नाकाम रहा था। मेरा ख्याल है कि उस वक्त उन्होंने जो स्क्रिप्ट पकड़ाया होगा बुशा बीबी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली, जो सेशन जैसे सुहेल अफरीदी से भी हो सकता है, सेशन कहीं वो खिदमत कर रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं सख्त बयानिया अगर सेशन ने बढ़वाना है तो सुहेल अफरीदी के जरिए बढ़वाएंगे, नरम बयानिया बढ़वाना है तो गोरखे के थ्रू बढ़वाएंगे। तो ये हमेशा ताकतवरों का एक अपना एक जो है तरीक़ाकार होता है और उनका अपना एक काम करने का अंदाज़ होता है। तो बुशा बीबी को जो है वो नाकाम रहा। तो मैंने तो 2 कॉलम लिखे और बड़े उसको क्लैरिटी के साथ लिखे कि हलीमा खान को जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हकी सच्ची जानशीन है। अगर इमरान खान बाहर नहीं आते तो ख़ुद ब खुद तहरीक इंसाफ उनको मुंतकिल हो चुकी है। इसाराना साहब, इत्तफाक़ राय होगा आपका भी यही ओपिनियन है या मुख्तलिफ है इससे? मैं आपके इस सवाल को तो बिल्कुल मानता ही नहीं कि ग्रुपिंग का शिकार है। पीटीआई बाहर होगी तो ग्रुपिंग होगी ना। वो जो चंद बचे कुछ लोग हैं बेचारे वही है ना। मेरी नज़र में इस वक्त पीटीआई सिर्फ हलीमा खान, इमरान खान की बहनें हैं बाहर, या केपीके की क़यादत है।